بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم اہل ایمان کی کسی نہ کسی طرح آزمائش کرتے رہیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، کبھی ان کی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان آزمائشوں پر صبر اختیار کرنے والوں کو آپ اپنی مبارک زبان سے بشارت سنا دیں۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے اہل ایمان کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، الم پہنچتا ہے، تو ان کی زبانوں پر شکوہ شکایت نہیں آتا، اللہ پاک کی ذات سے کوئی گلہ نہیں آتا، بلکہ زبانوں سے کیا ان کے نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ آزمائشوں پر، صبر پر، امتحانات پر اس طرح کی استقامت اختیار کرتے ہوئے بغیر شکوے شکایت کے، بغیر گلے کے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر رحمتوں کی اور نوازشوں کی بارش ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تین آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمبر ایک تو ہمیں اس بات سے متنبع کیا ہے، بتایا ہے کہ ہم اہل ایمان کی آزمائش کریں گے، ہم اہل ایمان کا امتحان لیں گے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی بڑی محبوبانہ شان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ دیکھیں نا، انسانی فطرت ہے، اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے اوپر فلاں مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس مصیبت کے کہ جو انسان کو اچانک پہنچتی ہے اس کے اوپر انسان کو بسا اوقات صبر نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک کی ذات نے یہ جو آزمائش لینی تھی، امتحان لینا تھا، ہمیں پہلے سے متنبع کر دیا کہ میرے بندو، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمہارے پر خوف کے ذریعے سے امتحان لوں گا، آزمائش ڈالوں گا۔ تو گویا کہ پہلے بتا دیا تاکہ میرا بندہ صبر کرنے والا بن جائے، پہلے سے تیار ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے امتحان لے گا، بھوک کا، پیاس کا امتحان لوں گا، اور اسی طور پر کبھی تیری جان کو تلف کر لوں گا، تیرے اعزا اقارب کی جان کو لے لوں گا، کبھی تیرے ماں باپ میں سے کسی کو لے لوں گا، کبھی تیرے بچیوں میں سے کسی کو میں اپنے پاس بلا لوں گا، اس طرح بھی تیری آزمائش کروں گا، اور کبھی تیرا مال تلف ہو جائے گا، کبھی پھلوں کے اندر اور تیری غذاؤں کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہر طریقے سے ہم اہل ایمان کی آزمائش کریں گے۔ میرے بھائیوں اور صاحب ایمان بھائیوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت اسی قوم سے آزمائش اور امتحان لیتے ہیں جس سے محبت فرماتے ہیں۔ گویا کہ آزمائش کے اندر بھی اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ محبت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے اپنے محبوبانہ انداز میں اپنے محبوب بندوں سے آزمائش اور امتحان لیتے ہیں، جو اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے آزمائش کس بات کی، ان سے امتحان کس بات کا۔ اور اس کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، 5645 نمبر حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عدم الجزاء مع عدم البلاء، کہ اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا انسان کو ملتا ہے جتنی بڑی مصیبت اور جتنی بڑی آزمائش ہو۔ گویا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا زیادہ ہی اللہ پاک کی ذات اس کے اوپر اجر اور ثواب اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آزمائش اور امتحان کس قوم پر بھیجتے ہیں، کس قوم کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ عز وجل اذا احب قوما، اللہ پاک کی ذات جس قوم سے، جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اور اسی بندے کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ پر اس قسم کی آزمائش آئے، صاحب ایمان، اہل ایمان بندوں پر، تو وہ سمجھے کہ ہمارا رب ہم سے محبت فرما رہا ہے۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پاک کے خلیل تھے، اللہ پاک کے دوست تھے، اللہ پاک کے بہت زیادہ قربت والے تھے، اللہ پاک کی ذات نے کون سی مصیبتیں نہ تھیں جو ان کے اوپر جو ہے آئیں اور آزمائش اور امتحان کا سبب بنی، ان کو بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا،
اور اسی طور پر بچے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. چھری رکھنے کا کیا، چھری چلانے کا، ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وہ تو بعد کا معاملہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے. اسی طور پر آتش نمرود میں جانا پڑا. آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کا کون ہو سکتا ہے؟ خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی محبوب شخصیت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سی مصیبتیں نہ آئیں. اللہ کے نبی کو طائف کی وادی میں پتھر کھانا پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں. حضور علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے. حضور علیہ السلام کو ساحر، مجنون، دیوانہ اس قسم کے الفاظوں سے یاد کیا گیا. یہ آزمائش اور امتحان نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام کی کون کون سی آزمائش نہ ہوئی؟ کیا ہمارے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر احد احد کی صدا کو بلند کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ آزمائش اور امتحان نہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کا پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ قدم قدم کندھے سے کندھا ملا کر میدان جہاد کے اندر اتر جانا، اپنے علاقے کو چھوڑ کے چلے جانا، کیا یہ آزمائش اور امتحان نہ تھا؟ یقیناً یہ آزمائش اور امتحان تھا. اسی طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اکابرین امت جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک تھے، اللہ کے برگزیدہ، پسندیدہ اور چنیدہ تھے، کیا ان پر آزمائشیں نہ آئیں؟ اور اسی طور پر ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، اپنے علماء کو دیکھیں اور اپنے بڑوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، کیا ان پر آزمائشیں نہ آئیں؟ کیا جیل کے سلاخوں کے پیچھے وہ نہ گئے تھے؟ کیا انہوں نے ہتھکڑیاں نہ پہنی تھیں؟ کیا بیڑیاں ان کے پاؤں کا مقدر نہ بنی تھیں؟ کیا وہ پھانسی کے پھندوں پر جھولنے گئے؟ کیا انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں، اپنے مال کی قربانیاں، اپنی اولاد کی، بیوی بچوں کی قربانیاں نہ دی تھیں؟ یہ آزمائش اور امتحان کس کے اوپر آتا ہے؟ اہل ایمان پر آتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں پر آتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیں، ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائش آئے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین کا محبوبانہ انداز ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں. اور یہ اللہ پاک کی ذات آزمائش بھیجتے کیوں ہیں؟ تاکہ بسا اوقات تو انسان کے گناہ معاف کرنا ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان کو اس مصیبت کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرمانا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کے درجات کو بلند فرمانا ہوتا ہے. اب دیکھیں، ہر ایک انسان کا اپنا اپنا لیول ہے. کوئی گناہ گار شخص ہے لیکن صاحب ایمان ہے، اللہ کی اس سے محبت ہے، تو اللہ پاک اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں اس کے گناہوں کی معافی کے لیے. اگر کوئی شخص جو ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو معصوم عن خطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان پر آزمائش اور امتحان کیوں آتے ہیں؟ فاقہ کشی کیوں ہوتی ہے؟ کئی مہینوں تک ان کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک کی ذات ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو گویا کہ آزمائش اور امتحان جب کسی پر آتی ہے تو وہاں پر بھی تفاوت ہوتے ہیں درجات کے اندر. کہیں پر گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کہیں پر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کہیں پر اجر و ثواب کا ملنا ہوتا ہے، کہیں پر اس انسان کے درجات کو بلند فرمانا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک بات یہاں پر یہ بھی ہم ذہن نشین کر لیں، عام طور پر ہمارے ہاں ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو شخص دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے نا تو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے، وہ مصیبت فری ہو جاتا ہے، وہ دکھ اور علم فری ہو جاتا ہے، یعنی اس کو دکھ نہیں پہنچتا، کوئی مصیبت نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا کانٹیکٹ اور رابطہ اللہ پاک کی ذات سے ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے. دلی سکون تو ضرور ملتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، پکی بات ہے. جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک کی ذات دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. وہ اپنے ممبر پر ہوں، اپنی مصلی پر ہوں، اپنی مسند پر ہوں، تب بھی سکون سے ہوتے ہیں. وہ جیل کی سلاخوں میں ہوں تب بھی سکون میں ہوتے ہیں. وہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہوں تب بھی سکون میں ہوتے ہیں. دل کا سکون تو اللہ پاک کی ذات اول فرصت کے اندر اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. باقی رہی بات آزمائشوں کی، امتحانات کی، اگر ہم یہ سمجھے کہ دین سے وابستہ ہو جائیں گے آزمائشیں اور امتحانات نہیں آئیں گے، نہیں میرے بھائیوں. سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحانات وہ دینداروں کو آتی ہیں، اہل ایمان کو آتی ہیں. اہل ایمان کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیا ہمارے سامنے حالات و واقعات نہیں؟ ہمارے علماء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی تذلیل اور توہین نہیں ہوتی، ان کی داڑھیوں کو نوچا نہیں جاتا، انہیں پابند سلاسل نہیں کیا جاتا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں پہنائی جاتی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی، اور کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوتا. ان پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، اور اسی طور پر جو ہے قسم قسم کی سزائیں انہیں ملا کرتی ہیں. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی پکڑ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے سختی نہیں، اللہ کا محبوبانہ انداز ہے اپنے بندوں کے ساتھ.
وہ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا وہ مصیبت کے اندر، امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر بھی اسی طرح مجھے چاہتے ہیں جس طرح سہولت کے اندر چاہتے تھے، اسی طرح چاہتے ہیں جیل کے اندر کہ جس طرح وہ مسلح پہ مجھے چاہتے تھے؟ کیا وہ میرے نام کا تکرار محبوبانہ انداز کے اندر جس طرح ممبر پر بیٹھ کر لیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، کیا وہ جیل کی سلاخوں میں جا کر بھی اسی طرح مجھے یاد کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے انگاروں پر، ایک موقع وہ ہے کہ وہ ایک نارمل انداز کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ بلال تپتے انگاروں پر لیٹتا ہے، سینے پر سخت ترین بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اس موقع پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بلال میرے پیارے پیغمبر کا صحابی عام حالات میں تو احد احد کہتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پرچار کیا کرتا تھا، اب میں ذرا اس انداز میں بھی اپنے بلال کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنی زبانوں سے کیا صدا لگاتا ہے۔ اور پھر آسمان و زمین نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح عام حالات کے اندر احد احد کی صدائیں اور ضربے لگاتے تھے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مد مقابل نہیں، جب پتھر اتنا بھاری ان کے سینے پر رکھا گیا اور تپتے انگاروں پر لٹایا گیا تو تب بھی بلال کی دیوانہ وار مستانہ وار آواز کیا آتی تھی؟ احد احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں آپ علماء کرام کو دیکھیں، الحمدللہ مسلمانوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علماء کرام وہ تمام تر سختیوں کو برداشت کر کے پھر بھی اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کا مسئلہ ہو، علماء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ وہ اسی طرح استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ ہم جس طرح ممبر پر، محراب کے اندر اور اسی طور پر مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی طرح حضور کی نبوت اور ختم نبوت کا پرچار کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی ناموس کا دفاع کرتے ہیں، اسی طور پر جو ہے ہم اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے اس کو فیس کریں گے، اس کو ہم ہینڈل کریں گے، برداشت کریں گے، لیکن ان معاملات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ جیل کی سلاخوں میں بھی دیوانہ وار کہیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے، حضور کے صحابہ کی صحابیت کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے، اہل بیت کی عظمت و شان کو بیان کریں گے۔ تو اس لیے آزمائش اللہ پاک کی ذات اہل ایمان کی لیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی لیتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی زبان نبوت سے، فمن رضی فلہ الرضا، فرمایا کہ جو شخص اس آزمائش پر، اس امتحان پر راضی ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ومن سخط فلہ السخط، فرمایا کہ جو شخص اس مصیبت کے اوپر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، آزمائش اور امتحان پر، تو اللہ پاک کی ذات بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے، حدیث پاک سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہوا، ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، ہمارے اوپر دکھ، تکلیفیں اور الم آئیں گے، ہم نے ان کو فیس کرنا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہم نے راضی رہنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ گلا، شکوہ، شکایت، اس قسم کی زبان سے کوئی بات اپنے منہ سے نکالنی نہیں، بلکہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے قرآن نے بتایا، فرمایا کہ اہل ایمان کون ہیں؟ جب ان پر مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو زبان سے شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے کہ مولا یہ کیا کر دیا، ہمیں ملے تھے تجھے، تو نے ہمارے اوپر مصیبت کو ڈال دیا، ہم تو تیرے دین کے خادم اور نوکر تھے، تو نے ہمیں مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا، ایسا نہیں کہتے۔ ان کی زبانوں پر آتا کیا ہے؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کی جان جاتی ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے اور ثمرات میں کمی آتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے، بھوک پیاس کا شکار ہوتے ہیں، زبان سے آتا ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ مال چلا گیا تو کیا ہوا، باپ چلا گیا تو کیا ہوا، ماں چلی گئی تو کیا ہوا، بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کی زبانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے، شکوہ شکایت نہیں آتا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سبق اور درس دیا ہے کہ مصیبت آنے پر آپ نے یہ جملے کہنے ہیں، دکھ آنے پر یہ آپ نے جملے کہنے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، الم کے اندر اور آزمائش اور امتحان کے اندر شکوہ شکایت کیے بغیر اللہ پاک کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک کی طرف سے
آزمائش کے اوپر نوازشیں اور رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح چھما چھم برستی ہیں، ان لوگوں پر برستی ہیں۔ بظاہر دنیا میں نظر نہیں آئے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی ذات، پھر قیامت کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں ہمارے امتحان پر، ہماری آزمائش پر، ہمارے آزمانے پر، تو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انہیں بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ قیامت کا معاملہ تو پھر اہل ایمان ہی کے لیے ہے، انہی کی قیامت ہے، قیامت کے دن کی جو کامیابی ہیں انہی کا مقدر ہیں، جنت انہی کا مقدر ہے، اللہ کی رضا انہی کا مقدر ہے، اللہ کی نعمتیں قیامت کی ساری وہ اہل ایمان کا مقدر ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کے اوپر اپنی نوازشوں کا، اپنی رحمتوں کا بسیرا فرماتے ہیں اور اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ آزمائش پر، امتحان پر صبر اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ہمیں جہاں پر آداب بندگی سکھاتا ہے، وہیں پر ہمیں آداب زندگی بھی سکھاتا ہے۔ یہ آداب زندگی اور آداب بندگی ہیں کہ میرے بندے جب تجھ پر تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تو نے شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ تو نے آداب بندگی کو، آداب زندگی کو، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زبان سے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ جملے ادا کرنے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو گویا کہ یہ قرآن کی ہدایت تھی، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تو فرمایا کہ یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان تین آیات مبارکہ سے میرے اور آپ کے سبق یہ اخذ ہوا، نمبر ایک، ہم اہل ایمان ہیں، ہم نے ہر قسم کی آزمائش، مصیبت، دکھ اور الم، امتحان کے لیے تیار رہنا ہے۔ کس کے لیے تیار رہنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے اندر، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات اپنے محبوب بندوں پر ہی آزمائش اور امتحان کو ڈالتے ہیں۔ نمبر دو، آزمائش، امتحان آئے گا، اس کے اوپر ہم نے صبر اختیار کرنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنی، اور جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو فوراً اللہ پاک کی رضا پر راضی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے زبان سے کیا نکالنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی برکتیں چھما چھم ہمارے اوپر برسیں گی، اور پروردگار میں سرٹیفکیٹ دے گا کیا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، رب کی آزمائش اور امتحان پر صبر اختیار کرنے والے وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آنے والی آزمائشوں اور امتحانات کے اندر صبر عطا فرمائے، اور اللہ کی جو رضا ہے اس کے اوپر ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم آزمائشوں پر، امتحانات کے اوپر صبر اختیار کریں، اور جو اس کے اوپر اللہ پاک کی ذات کے وعدے ہیں، پروردگار ہم سب صابرین کو ان تمام وعدوں کے اوپر پکا فرمائے، اور ان تمام وعدوں کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے انعامات اور اسی طور پر جزائیں رکھی ہیں، وہ تمام اہل ایمان کو، صبر کرنے والوں کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔